الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وآبائه وأجداده وأولاده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وآبائه وأجداده وأولاده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مہربانوں، اللہ کریم کا بڑا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، اس مالک کی بڑی مہربانی ہے کہ اس مالک کریم نے میرے اور آپ کے گناہ نہیں دیکھے، ہمارے عیب نہیں دیکھے، ہماری کمزوریاں نہیں دیکھی، بلکہ کرم کیا، ہمیں سچوں کی دھرتی پہ رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ایسے ڈالا، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی اور کلم عفو ایسا پھیرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں ولیوں کی دھرتی پر حاضری نصیب فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی زیارت کا بھی موقع عطا فرما رکھا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کی گارنٹی ہے، یہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا یہاں پہ قبول فرمائے۔ چند منٹ کی حاضری کا حکم ہے، چند منٹ ہی عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، سوال یہ ہے کہ میں اور آپ سال بعد، 2 سال بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد چورا شریف آتے ہیں، حاضری یہاں پہ کرتے ہیں۔ ہم چورا شریف کیوں آتے ہیں؟ ہم چورا شریف کیا لینے آتا ہے؟ پھر ہم جب چورا شریف آتے ہیں تو ہمیں اللہ اپنی بارگاہ سے عطا کیا فرماتا ہے؟ بس یہ 2-3 گزارشات ہیں، یہ منٹوں تک اسی کو عرض کر لوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ آنا، پھر ان ولیوں کے آستانہ ذیشان پہ بیٹھ جانا، یہ وہ عمل ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کی توبہ کا معیار یہ ہوتا ہے، جب کسی بندے کی لیل و نہار کا معاملہ یہ ہوتا ہے، جب کسی بندے کی زندگی کے عادات و اطوار کا سلسلہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کی طرف اجر اور نیکی تو اس کو مل جاتی ہے، لیکن وہ اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تلک عبادت کرنے والا، ذکر کرنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، عبادتیں کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، ذکر اذکار کرنے والا، وہ اس وقت تک مقام عبدیت و عبودیت پہ نہیں پہنچتا جب تلک اس کا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ نہ ہو جائے۔ پڑھیے گا امام مالک کی روایت۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جب بندہ صالحین کی محفل میں بیٹھتا ہے، مکتوبات شریف کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ آپ دفتر دوم میں فرماتے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرز کی آپ مکتوب میں بات بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں زمین بنجر ہو جاتی ہے، زمین سوکھی ہو جاتی ہے، زمین سے سبزہ نکلنے کے کوئی آثار نہیں ہوتے، تو لیکن جب بارش ہوتی ہے وہ بنجر زمین جون سی ہے سبزہ نکالتی ہے، وہ اپنے اندر سے خزانہ اور خوراک نکالتی ہے۔ اسی طرح عبادت کرنے والے بندہ جون سا ہوتا ہے اس کا دل بنجر ہو جاتا ہے، عبادت کرنے والے کا دل، انسان کا دل موقوف ہو جاتا ہے۔ جب عبادت کرنے والا اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، اللہ اس کی عبادت کو حسن بھی دیتا ہے اور اس کے دل کی دنیا کو آباد بھی فرما دیتا ہے۔ ہم یہ لینے آتے ہیں چورا شریف، کیا ہمارے گاؤں میں مساجد نہیں ہے؟ کیا ہمارے گاؤں کے اندر علماء نہیں ہے؟ کیا جن علاقوں سے ہم آئے وہاں پہ کامل ولیوں کے دربار نہیں ہے؟ سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ حضرت خواجہ شاہ دین محمد رحمت اللہ علیہ آپ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کو پہلے درجے میں قبول کرتا ہے جس کا ولیوں کے ساتھ سنگت بن جاتی ہے۔ حضرت مولا جی حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جس بندے کا ولیوں سے نسبت ہو جاتی ہے اس کا ایمان پہلے درجے میں کیوں قبول کیا جاتا ہے، تو آپ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولیوں کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے ایمان کا پہلے درجے میں قبول ہو جانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے محبوب بندوں کی وجہ کو دیکھتا ہے کہ اس کا تعلق میرے محبوب بندوں سے ہے۔ اس کا ذکر قرآن نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، پھر اعمال صالح کیے۔ یہ ایمان کیا ہے اور نیک عمل کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ دیکھیں اگر نماز پڑھنے کا معاملہ ایمان تک ہوتا تو میرے حضور کے پیچھے 750 بندہ نماز پڑھتا تھا، وہ میرے حضور کے پیچھے 750 بندہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ میرے حضور کے پیچھے جمعے بھی پڑھتا تھا، وہ میرے حضور کی مسجد نبوی میں ہی عبادتیں کرتا تھا، وہ 750 بندہ میرے مصطفیٰ کی زیارت بھی کرتا تھا، وہ 750 بندہ میرے مصطفیٰ کی تقریریں بھی سنتا تھا، مصطفیٰ کی مسجد کے اندر تہجدیں بھی پڑھتا تھا، لیکن کیوں فرمایا کہ محبوب ان کی نمازیں، ان کے روزے کوئی قبول نہیں ہے؟ کیا ان کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا وہ پگڑی نہیں باندھتے تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ شریعت کے پابند نہیں تھے؟ عزیزان من، وہ ہر چیز کے پابند تھے، وہ نمازی بھی تھے، وہ غازی بھی کہلواتے تھے، وہ میرے حضور کے ساتھ گاہے بگائے جہاد میں بھی شرکت کے لیے جاتے تھے۔ وہ بات علیحدہ تھی کہ وہ راستے سے واپس آ جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ عمل نہیں دیکھا کہ میرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کا یہ عمل نہیں دیکھا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے یہ عمل نہیں دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کی تقریریں سنتے ہیں، اللہ نے یہ عمل نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، اللہ نے یہ دیکھا کہ ان کے دل میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے۔ یہ دیکھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا معاملہ کہ ان کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت کتنی ہے، اور وہ محبت کیا تھی کہ ان کی عبادتیں زیادہ تھی، محبت کم تھی۔ عبادتیں کیا تھی؟ زیادہ تھی، اور محبتیں کیا ہیں؟ کم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی محبت کی کمی کی وجہ سے ان کی ایک بھی فضیلت اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمایا، بالکل نہیں فرمایا۔ میں وہ بھائی جان کی بات عرض کر دیتا ہوں، فیصل آباد سے ہیں، کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں نا، یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالح یاد رکھے، ایمان بھی میرے مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے، اور کائنات کے اندر جو سب سے نیک عمل ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سے محبت کرنا بغیر دلیل کے محبت کرنا، حضور سے محبت کرنا، اور کیسے کرنا؟ بغیر مجھے اور آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات کے اندر
یا خلفائے راشدین کے زمانہ کے اندر ہم نے ایسے سلام انہوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، ایسے ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں ان دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ اس سخیوں کے غلام ہیں جنہوں نے بتا رکھا ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرنی ہے تو بغیر دلیل کے محبت کرنی ہے۔ کیسے محبت کرنی ہے؟ بغیر دلیل کے۔ اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں اس بات کو، نسبت کو، شجرہ طریقت کو بیان کرنے کے بعد میں سیجعل لهم الرحمن ودا پہ بات کو اختتام کروں گا کہ ہمارا ہاتھ حضور قبلہ عالم کے ہاتھ میں، میرا ہاتھ حضور قبلہ عالم کے ہاتھ میں، اور حضور قبلہ عالم کا ہاتھ، حضور قبلہ عالم حضور شہنشاہ چورا شریف کے ہاتھ میں، اور حضور شہنشاہ چورا شریف کا ہاتھ حضرت خواجہ پیر احمد شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، پیر احمد شاہ رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ حضور خواجہ سید شاہ دیدار احمد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، خواجہ شاہ دیدار رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ حضرات ملا جی حضور حضرت خواجہ شاہ دین محمد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، حضرت خواجہ شاہ دین محمد رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت خواجہ شاہ نور محمد چرائی ترائی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، حضرت خواجہ شاہ نور محمد رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت خواجہ شاہ فیض اللہ ترائی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، حضور خواجہ شاہ فیض اللہ ترائی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت خواجہ سید محمد عیسیٰ گنڈا پوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، شہنشاہ گنڈا پور کا ہاتھ حضرت خواجہ حافظ شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، حضرت خواجہ شاہ جمال اللہ رام پوری رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ خواجہ معصوم کے ہاتھ میں، خواجہ معصوم کا ہاتھ خواجہ زبیر کے ہاتھ میں، خواجہ زبیر کا ہاتھ خواجہ صادق کے ہاتھ میں، خواجہ صادق کا ہاتھ امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، شیخ سرہندی کا ہاتھ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کے ہاتھ میں، خواجہ محمد باقی باللہ کا ہاتھ خواجہ محمد امکنگی کے ہاتھ میں، حضرت خواجہ محمد امکنگی کا ہاتھ حضرت خواجہ علاء الدین اتار کے ہاتھ میں، خواجہ علاء الدین اتار کا ہاتھ حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند کے ہاتھ میں، خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند کا ہاتھ حضرت خواجہ عبید اللہ ہرار کے ہاتھ میں، خواجہ عبید اللہ ہرار کا ہاتھ حضرت بابا سماسی کے ہاتھ میں، حضرت خواجہ بابا سماسی کا ہاتھ حضرت خواجہ میر کولال کے ہاتھ میں، خواجہ میر کولال کا ہاتھ حضرت خواجہ یوسف حمدانوی کے ہاتھ میں، خواجہ یوسف حمدانوی کا ہاتھ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی کے ہاتھ میں، خواجہ عبدالخالق غجدوانی کا ہاتھ حضرت خواجہ شاہ خراسان کے ہاتھ میں، حضرت خواجہ شاہ خراسان کا ہاتھ حضرت خواجہ زاہد کے ہاتھ میں، خواجہ زاہد کا ہاتھ خواجہ محمود کے ہاتھ میں، خواجہ محمود کا ہاتھ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے ہاتھ میں۔ امام جعفر صادق کی اپنی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں 2 دفعہ پیدا ہوا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 بیٹے تھے، جناب سیدنا محمد اور جناب سیدنا عبد الرحمن۔ جناب محمد اور عبد الرحمن کے ہاں اولاد ہوئی، دونوں بھائیوں نے اپنے بچوں کی شادی کی۔ ان دونوں بچوں کی جو بیٹی تھی، وہ بیٹی جون سی تھی وہ والدہ تھی امام جعفر صادق کی۔ اب 2 نسبتیں یہاں پہ چلیں گی، ایک وہ نسبت جو کائنات میں کسی نے نہیں بتائی، اس مجدد کلندر نے بتائی۔ پہلی کا تو ہمیں پتہ ہی تھا، پہلی کا تو ہمیں پتہ ہی تھا، اور دوسری تحقیق ہمارے سلسلہ کی وہ تھی جو کلندر دوران میں عطا فرمائی، جس سے ہم جی بس زندہ آباد دستگیر جس سے میں نہیں تھا ناواقف، ساری مسلم دنیا اس سے ناواقف تھی، کوئی تحقیق اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ تحقیق صرف ایک ہی در سے نکلی، وہ در ہے در ذیشان چورا شریف، اور نہ کسی خطے کو یہ سعادت میسر ہے اور نہ کسی فقیر کا حصہ میں یہ آئی۔ یہ حصہ میں انہی کے حصے میں آتی ہیں جن کا حصہ رسول اللہ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ عطا ہوتا ہے، یہ ان فقیروں کو عطا ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ہاتھ امام باقر کے ہاتھ میں، امام باقر کا ہاتھ، میں کل جمعۃ المبارک کے خطبے بھی یہی بیان فرما رہا تھا کہ جس امام اعظم ابو حنیفہ کی محبت ہمارے گلے میں ہمارے مرشد کریم نے ڈالی ہے نا، اس امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت دیکھو، طریقت دیکھو، اس امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام دیکھو کہ پیر بھی پایا، وہ پیر پایا کہ جہان میں کوئی ایسا پیر ہی کسی کا کوئی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ بیعت ہیں امام زید کے، کس کے بیعت ہے؟ امام، اور امام زید کون ہے؟
امام زید حضرت سیدنا امام حسین کے پوتے، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے، امام باقر کے بڑے بھائی، امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے مرشد تھے، جن کے طریقے پر میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال اب دیکھیں ہمیں چورا شریف سے مل کیا رہا ہے۔ ہم نے ایک مرد قلندر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہم ایک شہنشاہ چورا شریف کے ہاتھ میں بیعت ہوئے، ہم ایک مجدد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بک گئے، ان کے نام کے ہو گئے۔ تو ان کا ہاتھ کہاں پہ گیا کہ امام جعفر صادق کا ہاتھ امام باقر کے ہاتھ میں، امام باقر کا ہاتھ امام زید کے ہاتھ میں، امام زید کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں، امام حسین کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں، امام حسن کا ہاتھ مولا علی شیر خدا تاجدار حالتا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں، اور مولا علی کا ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور ید اللہ فوق ایدیہم میرے مصطفیٰ کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم یہ چورا شریف لینے آتے ہیں۔ میں نے اپنے پیر کو دیکھا، میرے پیر نے اپنے پیر کو دیکھا، ان کے پیر نے ان کے پیر کو دیکھا، ان کے پیر نے ان کے پیر کو دیکھا، ان کے پیر نے ان کے پیر کو دیکھا۔ یہ دیکھنا، نظر کرنا میرے مصطفیٰ تک جاتی ہے، اور کائنات کے اندر سیدہ آمنہ کا ایک ہی لخت جگر تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات تھی کہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر رکھا ہے۔ ہم تو چورا شریف میں یہ دو چیزیں لینے آتے ہیں اور ہمیں ملتی ہیں، ہمیں کیا ہے؟ ملتی ہیں۔ ہم یہ حاصل کرنے آتے ہیں چیزیں، یہ چیزیں مسجدوں میں نہیں ملتی، یہ چیزیں مسجدوں میں نہیں ملتی، یقیناً نہیں ملتی۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو سلسلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ تو فقیروں کی آغوش میں میسر ہوتا ہے۔ اب جب ہم یہاں پہ آتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، علماء کرام جب یہ بیان فرماتے ہیں نا آیت کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس سے پہلے کہ آیت کا آپ ترجمہ پڑھیں آپ کو سمجھ آئے، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو نے یہ زندگی غفلت میں گزاری، یہ تو نے زندگی کیا گزاری؟ ایک آدمی لاہور ہسپتال میں بیڈ پر اپنی جان دے رہا ہے اور اس نے دفن ہونا ہے پاکستان کے آخری کونے میں، تو مفسرین اکرام نے فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، وہ لاہور بیڈ پہ بیٹھ کے نا اپنی قبر کے حالات دیکھتا ہے وہ غافل ہے۔ ایک آدمی ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فرمایا دو چیزیں دیکھے گا اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے، جس قبر میں اس نے جانا ہے اس قبر کے حال دیکھے گا یوم الحدید، اور جو اس کے ساتھ قیامت کا دن ہوگا وہ دیکھے گا۔ ابھی قبر میں گیا نہیں، غافل بندہ بھی قبر میں گیا نہیں، گناہگار بندہ بھی قبر میں گیا نہیں، یہ بد عمل بندہ بھی قبر میں گیا نہیں، لیکن اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے اپنی قبر کو بھی دیکھ رہا اور قیامت کے دن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک غافل آدمی اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں اپنی قبر کو بھی دیکھتا ہے اور قیامت کے دن کو بھی دیکھتا ہے، اور اس ولی کا کیا مقام ہوگا جس کی رگوں میں خون ہی میرے مصطفیٰ کا دوڑتا ہو۔ ایک غافل آدمی قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبروں کو دیکھتا ہے اور قیامت کے دن جو اس کے ساتھ ہونی ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر قرآن کیسی ندا دیتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، رجوع کر، پلٹ آ، راجعون سے رجوع کرنے سے نکلا ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ۔ اپنے کس کی طرف آ؟ اپنے رب کی طرف۔ کس کنڈیشن میں، کس حالت میں آ؟ کہ الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف اس حالت میں آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ تو چورا شریف کے اندر یہ قرآن کی آیات کے مصداق تمام باتیں پائی جاتی ہیں کہ اس بستی کے اندر ایمان والے بھی موجود ہیں، اس بستی کے اندر اعمال صالحہ کرنے والے بھی موجود ہیں،
اس بستی کے اندر یا ایتھا النفس المطمئنہ کے مصداق بھی موجود ہیں. اس بستی کے اندر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی نعمت پانے والے بھی موجود ہیں. اس بستی کے اندر فادخلی فی عبادی کا جھرمٹ پہننے والے بھی موجود ہیں. اور اسی بستی کے اندر بدخلی جنتی کے مالک بھی موجود ہیں. اسی وجہ سے فرمایا الصالحاتان الصالحین والصالحات، یہ صالح مرد اور صالح عورتیں بے مثل کو ماں طریقت اور تصوف کے اندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے فرمایا کہ جو صالحین کا در ہوتا ہے مرید کے لیے یہی جنت ہوتی ہے. مرید کے لیے یہ کیا ہوتی ہے؟ میں اور آپ جنت میں بیٹھے ہیں. میں اور آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا میں نے کہا کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں. بیٹھے تو ہم چورا شریف میں ہیں. کیا ہماری اس بات کی اللہ کا قرآن تصدیق کرتا ہے؟ ہماری اس بات کی کیا اللہ کا قرآن تصدیق کرتا ہے؟ اچھا اللہ کا قرآن پڑھنے سے پہلے ایک بات کی مثال لیتے ہیں. جب کسی کی والدہ فوت ہوتی ہے تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے کیا ہے؟ جنت. اچھا باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ کیا جنت کا؟ معلوم ہوا امی اور ابو مکمل جنت ہیں. دونوں کیا ہیں؟ یہ کس نے فرمایا؟ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ جنت. دوسرا فرمایا میرے حضور پاک نے کہ میرے حجرہ مبارک سے لے کر میرے منبر تک کا جو درمیانی راستہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے. وہ کیا ریاض ہے؟ وہ جنت کا باغ ہے، وہ جنت کا حصہ ہے. وہ کیا جنت کا حصہ ہے. دو باتیں ہوگی. تیسرا فرمایا کہ جس بندے نے اپنے نفس کو مارا، جس بندے نے اپنے نفس پر قابو کر لیا، اس کا ایک قدم دنیا میں ہوتا ہے، دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے. دوسرا قدم کہاں پہ ہوتا ہے؟ تفسیر بالرائے کرنا حرام ہے. تفسیر بالرائے کرنا کیا ہے؟ علماء کرام موجود ہیں، میری بات کو خوب سمجھ رہے ہیں کہ اپنی رائے سے تفسیر کرنا یہ ہمارے مذہب میں کیا ہے؟ حرام ہے. بالکل قطعاً حرام ہے. جس نے تفسیر بالرائے کی اور توبہ نہ کی وہ جہنم کے سب سے خطرناک حصے میں جائے گا، چاہے وہ حافظ قرآن ہے چاہے وہ عالم دین ہے. ہمارے مذہب میں تفسیر بالرائے بالکل حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، تشریف فرمائیں. ہمارے قبلہ عالم بھی بیان فرماتے ہیں کہ صحابی رسول آ گئے. کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے والد اور والدہ کی قبر کا نہیں پتا. مشہور روایت ہے، میرے حضور نے فرمایا، دو لائنیں کھینچی. حضور نے فرمایا ایک کو والد کی قبر تصور کر لے، ایک کو والدہ کی قبر تصور کر لے. ظاہری سی بات ہے اگر چھڑی میرے رسول کی ہے، وہ چھڑی میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے، اس ہاتھ کا تعلق میرے حضور کے بازو سے ہے، اس بازو کا تعلق میرے حضور کے وجود سے ہے، اور میرے حضور کا وجود جو ان سے اللہ نے با اختیار رسول بنا کر بھیجا ہے. فرمایا ان کو تو امی ابو کی قبر طے کر لے اور دعا کر. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، قبر قبر ہوتی ہے، لائن لائن ہوتی ہے. ایسا تو نہیں نا کسی بھی کتاب میں لکھا. اس میرے حضور کے غلام نے دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد کیا وہ لائنیں مٹ گئی تھی کہ وہیں پہ تھی؟ کوئی نہیں، مٹ جاتی ہیں نا، لائن کہاں قائم رہتی ہے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہاتھ سے لکیر لگائیں تو وہ جنتی ماں باپ کی قبریں. اور وہ کہاں پہ آپ روایت پڑھیں نا، جو ان سی مرضی حدیث کی کتاب پڑھیں، وہ لائنیں میرے حضور نے مسجد نبی میں لگائی تھی. کہاں پہ لگائی تھی؟ مسجد نبی کے سین میں لگائی تھی. وہ لائنیں رہی تو نہ، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ یہ تیرے باپ کی قبر ہے، یہ تیری ماں کی قبر ہے. کائنات میں ہر ایک کی قبریں اولاد بناتی ہے. وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ اس کے ماں باپ کی قبریں مسجد نبی کے سین میں میرا رسول خود بنا رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نبی پاک ایک لائن لگائیں تو فرمایا یہ قبر ہے. یقیناً وہ قبر جنتوں کی ہوگی، وہ جنتیوں کی قبر تھی نا. مشرکوں یا کافروں کی قبریں میرے رسول کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے نبی پاک ایک لائن سے قبر بنائیں تو وہ قبر جنت کے باغ، وہ قبر جنت کے.
اور جہاں پہ وہ لوگ دفن ہو، جن کی لحد ہو، جن کی قبریں ہوں، جو سوتے بھی رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے اور جاگتے ہوئے بھی رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے، تو جہاں پہ ان کے مزارات ہیں کیا وہ جنت نہیں ہے؟ بولیے گا جنت ہے؟ لو اب پڑھتے ہیں قرآن پاک، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین بان لہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے سودا کر لیا، خرید کر لی، خرید لیا کس کے ساتھ؟ اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ سودا کر لیا، اس سودے کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی۔ یہاں پہ علماء موجود ہیں، پڑھے لکھے موجود ہیں، ہم تو کم کی منی ذات کے مالک کھڑے ہو گئے آ کے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، جہاں پہ جہاد کی آیتیں آتی ہیں، دنیا میں جتنے بھی مفسرین اکرام گزرے ہیں، اس بات پر سب کا اصول ایک ہی رہا ہے کہ جہاں پہ غازی اور شہیدوں کے جہاد کی بات ہوتی تھی، وہاں پہ ان لوگوں کی بھی بات ہوتی تھی جنہوں نے ساری زندگی دین کی تبلیغ کرتے کرتے گزاری، ان کی بھی بات ہوتی تھی۔ آپ یہ پڑھے 11واں سپارہ، اس میں آپ کو فقط ایک جہاد کرنے والے، لڑائی کرنے والے نہیں ملیں گے، ان جہاد کرنے والوں کا ذکر بھی ملے گا جو جنگوں میں تو نہیں تھے جاتے لیکن ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا دین سکھاتے سکھاتے گزر گئے، ان کا ذکر بھی مفسرین کرام نے فرما رکھا ہے۔ اور حضرات ملا جی حضور رحمت اللہ علیہ، آپ کی علمی بساط یہ تھی، آپ کا علمی مقام یہ تھا، آپ کا علمی وقار یہ تھا، آپ کی علمی وجاہت یہ تھی، آپ کا علمی عزت و عظمت یہ تھی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ولایت، علم وہبی، علم قصبی کے وہ مقام عطا فرما رکھے تھے۔ آپ کے مخطوطہ جات میرے پاس امانت کے طور پر موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت خواجہ شاہ نور محمد چرائی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ مجھے رب نے جو یہ دین محمد جیسا بیٹا عطا فرمایا، یہ فقط نام کا ہی نہیں ہے، یہ اسم و مسمى ہوگا، جو اس کے ساتھ جڑتا جائے گا اللہ اس کو بھی دین محمد سکھاتا جائے گا۔ ہمیں تو چورا شریف میں نسبت کر کے، بیعت کر کے، اور پھر آگے وجہ لکھتے ہیں۔ وصال القلب رسالے کا نام ہے، مخطوطہ جو انسان ہے اس کا نام ہے وصال القلب، دل کی ملاقات کا رسالہ۔ نام دیکھیں کتنا پیارا رکھا کہ وہ رسالہ جس کو پڑھو تو دو دلوں کی ملاقات ہو جائے، دو دلوں کی کیا ہو جائے؟ ملاقات ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دین محمد، حالانکہ آپ تذکرہ پڑھیں نا، آپ تذکرہ پڑھیں تو بابا جی شاہ نور محمد چرائی رحمت اللہ علیہ کی اولادیں جو ان سی ہیں نا، آپ کے جو بیٹے ہیں، آپ کے جو صاحبزادگان ہیں، ان کا سفر اتنا طول اور وسیع نہیں ملتا، اتنا لمبا ان کا سفر ہے۔ افغانستان سے یہاں پہ چورا شریف کے قیام کے بعد سفر ملتے ہیں بہت زیادہ، لیکن خانوادہ تیرائی اور چورائی کا پہلے کا سفر نہیں ملتا اتنا زیادہ، ماں سوائے رامپور شریف اور گنڈا پور شریف کے زیادہ سفر نہیں ملتا۔ لیکن حضرت خواجہ شاہ دین محمد رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ دین اور لفظ محمد کی وجہ سے مجھے اتنی حیا آتی تھی کہ کوئی دن میرا آج تک ایسا نہیں گزرا جو نام محمد کے صدقے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہ گزارا ہو۔ یہ ساری تحریکیں، ساری تنظیمیں، ساری انجمنیں، ساری جماعتیں بعد کی پیداوار ہیں۔ جس خانوادے کے ہاتھ میں میں نے اور آپ نے ہاتھ دے رکھا ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ آج کی تنظیموں کے بانیوں کے ابھی دادے بھی پیدا نہیں تھے ہوئے، میرے مصطفیٰ کی سنت کا پرچار چورا شریف سے چاری و ساری ہو رہا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جس دن مجھے اپنے نام سے نہ آتا ہو کہ میرا نام دین محمد ہے رحمت اللہ علیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ دین، لفظ دین کی حیا کی وجہ سے، لفظ دین کی حیا کی وجہ سے میرا کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن میں نے کسی اللہ کے بندے کو مصطفیٰ کا دین نہ پڑھایا ہو۔ آپ کو پتہ لگا اب کہ ہم چورا شریف کیا لینے آتے ہیں؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا یہ سب کچھ؟ ملتا ہے نا یہ سب کچھ؟ اب آ جاؤ، سیجعل لہم الرحمن ودا،
دلائل الخیرات شریف کی شرح لکھی گئی مطالع المسرات علامہ امام مہدی فاسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بیت المقدس میں بیٹھ کے اس کی شرح لکھی، اس کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں اپنی شرح کے اندر کہ جس کی قبر میں رسول اللہ نے آنا ہونا، میرے حضور نے تشریف لے کے آنی ہو، اس کو زندگی کے اندر زیادہ دروشی پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ عام مارکیٹ میں یہ کتاب مل جاتی ہے، مارکیٹ میں یہ کتاب مل جاتی ہے۔ محترم سعید صاحب بتا رہے تھے، فیاضی صاحب بتا رہے تھے کہ 32 کروڑ مرتبہ، اب یہ اتنا ہوا، یہ اتنا ہوا۔ یقیناً یہ تعداد تو ہے نا، محنت تو ہے نا، لیکن مطالع المسرات کے اندر علامہ امام مہدی فاسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے قبر کے اندر رسول اللہ کی پہچان کرنی ہو، وہ اپنی زندگی میں مصطفیٰ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ کثرت سے کیا پڑھتا ہے؟ درود و سلام پڑھتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ درود و سلام وہ لوگ پڑھتے ہیں، حضور کی وہ امتی درود و سلام پڑھتے ہیں جن کی حاضری روضہ رسول میں لگنی ہو۔ جن کی حاضری کہاں پہ لگنی ہے؟ روضہ ہے۔ پھر آیت پڑھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ ہمارے یہاں شادیوں میں دعوت بھیجتے ہیں کہ جناب ہمارے اس کام کے اندر، خوشی کے اندر آپ شامل ہو جائیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا، دعوت نامہ بھیجتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر دعوت نامہ دیکھو کیسا آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب دعویٰ ہے، دعوت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا سے پہلے کیا ہے؟ ملائکہ کا ذکر، ملائکہ سے پہلے اللہ کا ذکر، یہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا سے پہلے یہی ذکر ہے نا۔ اب جب اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو کیا کرو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ وسلموا تسلیما بر وزن یطہرکم تطہیرا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا بر وزن وَيُطَہِرَکُم تطہیرا۔ زندگی رہی تو پھر اس پہ بات ہوگی، وَيُسَلِّمُوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تسلیما تطہیرا، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، مہربانی بیٹھ جائیے۔ درود پاک پڑھنا جی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وسلم۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی نا؟ میرے پیسے بھی پورے اور میرے نعرے بھی پورے، آپ نے میری بات توجہ سے سننی ہے۔ اچھا، فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نے یہ کیا کرنا ہے؟ خوب پڑھنا ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ ایمان مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے۔ ایمان میرے حضور کی کیا ہے؟ محبت کا نام ہے۔ محبت جو ان سے ہوتی ہے نا، وہ بے مثل و بے مثال ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ بے مثل و، اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ اگر مجھے پیارا لگے نا یہ ساؤنڈ، ابیان ساؤنڈ، تو میں یورپ میں بھی چلا جاؤں گا نا تو میں کہوں گا یار نہیں، جو بھی ہے بے شک میں یورپ میں آ گیا ہوں، ابیان ساؤنڈ ہی ہے، سمندر پار بھی۔ آپ اس بات کو نا یوں سمجھ لیں، طٰہٰ دیا شانہ والا نبی، بے مثل نبی، بے مثال نبی، طٰہٰ دیا شانہ والا نبی، بے مثل نبی، بے جاؤ ساری دنیا ویکھ لو، جاؤ ساری دنیا ویکھ لو، کتے نہیں ایسا لجپال نبی، طٰہٰ دیا شانہ والا نبی، بے مثل نبی، بے مثال۔ نا شان گھٹاؤ یاراں دی، محبوب دے خدمت گاراں دی۔ ہم تو ان کے نوکر ہیں نا، یہ ہمارے مالک ہیں۔ ابھی جو تشریف لائیں گے ہمارے مالک ہی تشریف لائیں گے۔ کہاں ہم گندے، کہاں ہم اتنے بے عمل، اور کہاں بارگاہ مصطفیٰ۔ یہ تو ان کا احسان ہے جنہوں نے یہ بولنے کے قابل کر دیا۔ یہ تو ان کا احسان ہے کہ ہم رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہم تو اپنے عملوں کی وجہ سے ایک قدم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ بس جس دن سے دامن نقشبندیہ
چراہیا میں ہم آ گئے تیرے زلف دے ایک ایک کنڈل بیچ جڑے پھنس جائے تے پھڑکنا کی. جس دن سے ہم چراہی ہو گئے ہیں ہم مصطفیٰ پہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں. ہم تو یہ معاملہ کرنے آتے ہیں. زندہ تو فرمایا کہ یہ معاملے کیسے ہیں. خدا میرا نندر تے درود پاک کی بات ہی نا. خدا میرا نندر تے سستی تو پاک ہے بادہ ازل تو بھی تاکے ناکدہ نہ تھکدہ نہ ہندہ بیمارے اونگ تو پاک پروردگارے نہ دشمنی دے کدی روگ پالے نہ کوئی نقیب اس تے آلے دوالے او حی القیوم اونو موت کوئی نہیں اس رب نکاری سکدا کدی فوت کوئی نہیں نہ ہتھا نہ پیران نہ محتاج رب نہ زبران نہ زیران نہ محتاج رب نہ ٹگی نہ وچھی نہ ڈنگران دا روڑا جے ہے تے ہے وہ سارے عالم دا مولا نہ ڈیپو کھنڈان دے تقسیم کردہ نہ بادشاہاں دی تعظیم کردہ نہ بچے نہ بیوی نہ رب دا کوئی جیے مر میں نو دسوئے خدا کردہ کیے نہ کلمہ تلاوت نہ رب نماز پڑھدا کسی دے ہجر وچ نہ رب روندہ نہ سڑدا ایہو حرف آخر ایہو اختتام ہے بس سونے محمد تے پڑھدا سلام ہے. اللہ کو کیا پڑی ہے یہ کام کرنے کی. ناشان گھٹاؤ یاراں دی محبوب دے خدمت گاراں دی او محشر تک بھی نہیں بجھنے او محشر تک بھی نہیں بجھنے جڑے دیوے دیتے بال نبی او محشر تک بھی نہیں بجھنے جڑے دیوے دیتے. ہم یہ لینے آتے ہیں چورا شریف ہم یہ لینے آتے ہیں. دوسری بات پھر فرمایا سیجعل لہم الرحمن ودا. قرآن نے کتنا پیارا اسلوب بیان کیا. سیجعل لہم الرحمن ودا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے جب اس دنیا سے چلے جائیں گے جب اس دنیا سے کیا کریں گے بھائی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. محترم قبلہ مہدی صاحب فرماتے تھے کہ میرے وقت سمرتے سمر جائیں گے میرے مقدر سمرتے سمر جائیں گے. یہ تو مقدر کی بات ہے نا. فرمایا سیجعل لہم الرحمن ودا جب ایمان والے نیک عمل کرنے والے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ان ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں سے وعدہ ہے. اس رحمان کا کیا ہے کیا وعدہ ہے کہ سیجعل لہم الرحمن ودا کہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے ہم زندہ کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دیں گے. اب جب ہم چورا شریف آ گئے تو یہ بات یقیناً ہے کہ الحمدللہ ہم سارے ہیں ہی ایمان والے ہیں. ہم سارے ہیں ہی اور بھئی اگر سب ایمان والے ہیں تو یقیناً مصطفیٰ کی محبت کی صورت میں اعمال صالحہ کرنے والے ہیں. تو یہ جو ہستیاں دنیا سے چلی گئی ہیں نا ان کے پاس ہم آئے ہیں نا یہ ہمارا کمال نہیں ان کی محبت کے صدقہ اللہ نے میرے اور آپ کے دل کا منتخب کر لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ولیوں کی محبت میں ولیوں کی قبروں پہ جایا کریں گے. پھر اس کے بعد فی روضۃ الجنہ. ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ سیجعل لہم الرحمن ودا
کہ زندہ کے دلوں میں مرنے والے کاملین کی محبت ڈال دی جائے گی۔ ماسک سارے احباب ماسک پہن لیں، مہربانی مہربانی۔ میم چھٹی بھائی مبین میں تھلے کر سکتا ہوں، میرا تھلے ہی رہے اللہ۔ آپ توجہ کیجئے گا، دروشی پڑھے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ جی۔ پھر پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ چورا شریف آئیں نا، جب بھی آپ چورا شریف آئیں تو جب آپ ملتے ہیں نا تو یعنی کہ علامہ فیاضی صاحب تشریف لائیں، رات کو لیٹ تشریف لائے تو میرا حق بنتا ہے کہ اگر میں پہلے چورا شریف موجود ہوں نا، میں ملوں اور میں کہوں جناب چورا شریف آمد مبارک ہو، چورا شریف آمد کیا ہو، تو دوسرا کیا کہے خیر مبارک، یا کہے کہ آپ کو بھی مبارک ہو۔ یہ آپ طریقہ اپنا لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ طریقہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین الزاہد کے اندر آپ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم مدینہ سے باہر جاتے تھے تو جب مدینہ میں واپس آتے تھے نا تو مدینہ کے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ مدینہ آمد مبارک ہو، تو ہم جواباً کہتے تھے کہ آپ کو بھی مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ یہ عادت بنا لیں۔ برحق سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان کا یہ وعدہ ہے کہ زندہ کے دلوں میں کیا ڈالنی ہے، زندہ کے دلوں میں کیا ڈالنی ہے، محبت۔ اچھا قرآن کا وعدہ جو ان سے ہے نا وہ ایک زمانے تک کا نہیں ہے، قرآن کا وعدہ زمانے تک نہیں ہے، ایک وقت کے تک نہیں ہے۔ اگر رحمان کو حی القیوم ہے نا، اس رب کو موت نہیں ہے، تو جو رب وہ وعدہ کر رہا ہے نا وہ وعدہ کسی وقت تک کے لیے نہیں، کسی زمانے کے لیے نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الروح والنفس کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان سی بات ہے نا کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ رحمان کا وعدہ ہے کہ زندہ کے دلوں کے اندر اللہ اس دنیا سے جانے والے کاملین کی محبت کو مزین فرما دیتا ہے۔ فرمایا وہ رحمان ہے، اس کا وعدہ زندگی تک کے لیے نہیں ہے، اس کا وعدہ کسی زمانے کے لیے نہیں ہے، اس کا وعدہ زمان و مکان کے لیے نہیں ہے۔ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ اٹھو، دنیا کے اندر جن کو اپنا امام بنایا تھا، مقتدا بنایا تھا، راہبر بنایا تھا، ان کو ندا دو۔ تو ہم جو چورا شریف والے ہیں نا، ہم بتوں کو آواز نہیں دیں گے، ہم کلیسا کو آواز نہیں دیں گے، ہم گردوارے کو آواز نہیں دیں گے، ہم مشرکین کو آواز نہیں دیں گے، بلکہ جب ہمیں حکم دیا جائے گا کہ اپنے اپنے اماموں کو دعوت دو، تو جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوگا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے قبروں میں سے اٹھیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ کچھ لوگ اس آیت پہ مجھے اور آپ کو تنقید کرتے ہیں کہ تم یہ جو کہتے ہو یا غوث الاعظم دستگیر یا داتا گنج بخش علی حجویری، ٹھیک ہے، مولا علی مشکل کشا، یہ دیکھیں قرآن یہ فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ یہ تو بتوں کے حوالے سے آیت ہے نا، آپ پڑھیے گا جو ان سے مرضی مکتبہ فکر کا قرآن کا ترجمہ پڑھیے گا قرآن کریم کا، یہی بات ہوگی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ بھئی یہ جو ان سی بات اس کا شان نزول ہے یہ تو بتوں کے لیے ہے نا، ہم تو مومن آپس میں بیٹھے ہیں۔ ہم کون بیٹھے ہیں؟ حضور کے امتی بیٹھے ہیں۔ ہمیں کوئی بت پرست ہے؟
نہیں ہے. اور ہم تو آئے بھی ان کے پاس ہیں جن کے صدقے سے ہمارا ایمان محفوظ ہے. ہم تو آئے بھی وہاں پہ جہاں پہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان محفوظ ہے. آپ مرشد کریم سے یہ مقولہ سنتے نہیں ہیں کہ رنجا رنجا کوک دی میں آپے رنجا ہوئی. سنا ہے نا آپ نے کہ رنجا رنجا کوک دی میں آپے رنجا ہوئی. اپنا تو تعارف ہی نہیں ہے, اپنی تو اوقات ہی نہیں ہے. علامہ صاحب فرما رہے تھے فاروق صاحب کہ میں بیرون ملک گیا تو وہاں پہ چورا شریف کا معاملہ تھا. 2015 کے اندر ہم سرحان شریف حاضر ہوئے. سرحان شریف سے ہم دہلی میں گئے. دہلی کے اندر جو خطہ ہے نور جہاں ہے نا, اس میں 5 قبریں ہیں. ایک قبر حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں رحمت اللہ علیہ کی, جو کہ سیال شریف والوں کے توسا شریف والوں کی بھی پیر ہے. اور دوسری قبر ہے حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ کی, یہ بڑے بھائی حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے. اس سے اوپر قبر جو ان سی ہے وہ شہنشاہ اجمیر سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کے نان بھائی کی قبر ہے. اس کے اوپر جو تھڑا ہے, اس پہ جو مرکز ہے وہ حضور خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا. ہم 2015 میں بدھ کا دن تھا, وہاں پہ بیٹھے ختم خواجگان پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اتنے میں ایک آدمی آیا. اب وہاں پہ انڈیا میں سختی ہوتی ہے, انڈیا کی قمیض شلوار پہنی ہوتی ہے, وہ چوڑی پجامے والی جو انڈیا کے لوگ پہنتے ہیں. کھلا تو ہمارے جیسا نہیں ہوتا. ہم سب نے انڈین لباس پہنا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہماری شکلوں کے, ہماری داڑھی جیسے, ہمارے خد و خال جیسے مسلمان تقریباً 200 سے 300 بیٹھے ہیں. 200 سے 300 بیٹھے ہیں. ختم خواجگان پڑھا جا رہا ہے. میرے والد گرامی پڑھا رہے ہیں. ایک آدمی پھولوں کا اور عطر دان کی تپاچا لے کر آیا, اس نے لا کر رکھا اور میرے والد صاحب کے کندھے کو کہتا ہے آپ کے ختم خواجگان کے لہجے سے لگتا ہے کہ آپ چورا شیف والے ارشاد بادشاہ کے مرید ہیں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ اچھا جی, میرے والد گرامی کا نام ہے حافظ فتح محمد صاحب قادر آباد. اب وہ جو عطر دان اور خوشبو دان لے کر آیا نا پھولوں والا, ہم تو نہیں تھے واقف اس کے. اور جب ہم وہاں سے حاضری دے کے واپس سرحان شریف آئے نا, تو وہی آدمی جو جوتے کے ٹوکن نہیں ہوتے, وہ جوتے رکھنے والے ٹوکنوں کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور کہتے ہیں حافظ صاحب, میرے والد گرامی کو فرماتے ہیں حافظ صاحب اپنے بچوں کے آپ نے ویزے بنوانے ہیں, آپ جب مرضی آئیں, آپ کو چورا شریف کے سادات کی وجہ سے ہندوستان کی کوئی ایجنسی نہیں پوچھے گی. یہ چورا شریف کا فیض زندہ ہی نہیں جانتے. جو ولی قبروں میں چلے گئے ہیں وہ آج بھی چورا شریف کا تعارف رکھتے ہیں, آج بھی رکھتے ہیں. اپنی بات کو اختتام تک لاتا ہوں. ہم چورا شریف ایمان بچانے کے لیے آتے ہیں, صالح اعمال نیک عملوں کی ترغیب اور ترکیب لینے کے لیے آتے ہیں, ہم اپنی اسلامی تربیت کرنے کے لیے آتے ہیں, ہم اپنی قلبی کیفیت کو بدلنے کے لیے آتے ہیں, اور ہم مصطفیٰ کریم کا پیار لینے کے لیے آتے ہیں. حب درویشاں کلید جنت است, حب درویشاں کلید جنت است, دشمن ایشاں سزائے لعنت است. پہلے مصرے کے ترجمہ کیا جائے گا کہ حب درویشاں کلید جنت است. یہ جو درویشوں کی محبت ہے نا, یہ جنت کے دروازے کی کنجی ہے. جنت کے دروازے کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو پھر ہم جنت میں ہی بیٹھے ہیں نا. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت میں بیٹھے. آج فجر کی نماز سے پہلے میں گفتگو کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو سجدے ہیں وہ تو یقیناً مقبول ہیں. جو یہاں پہ سجدے ہیں وہ یقیناً کیا ہیں؟ کس وجہ سے؟ پیر کی نسبت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ پیر کی نسبت کی. تو اختتامی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے اندر میرے نبی پاک کا لقب ہے مصطفیٰ. کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے مصطفیٰ بنایا. اللہ نے جب جہان بنانے تھے, مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا, منتخب, انتخاب, چنا ہوا. مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے؟ چنا ہوا. کیا نام ہے؟ چنا ہوا. اب دیکھیں میرے حضور کیسے مصطفیٰ ہے.
میرے حضور نے فرمایا اللہ نے جہان بنایا تو مجھے سب سے بہتر جہان میں پیدا فرمایا، اللہ نے مخلوقیں بنائی تو مجھے سب سے بہتر مخلوق انسانوں میں پیدا فرمایا، اللہ نے جب قبیلے بنانے تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں پیدا فرمایا۔ تو معلوم ہوا مصطفیٰ کا جہان، میرے نبی جس جہان میں آئے وہ جہان مصطفیٰ، جس قبیلے میں آئے وہ قبیلہ مصطفیٰ، جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے وہ قبیلہ مصطفیٰ، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مصطفیٰ۔ تو فرمایا حضرت خواجہ شاہ دین محمد رحمۃ اللہ علیہ مصطفیٰ کی اس ترتیب کو رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی مصطفیٰ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی ہر صفت قیامت تک چلتی رہے گی، اور حضور کی مصطفیٰ کی صفت کو قیامت تک چلنے کے لیے اللہ نے حضور کی آل کو قیامت تک کے لیے رکھا، اور فرمایا جو جو مصطفیٰ کی آل سے وابستہ ہوتا گیا، جو مرید ہوں گے نا مصطفیٰ کی آل سے، مصطفیٰ کے نور مصطفی کا صدقہ اللہ ان کے دلوں میں بھی مصطفی نور عطا فرمائے گا۔ ہم نے جو سادات کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں نا، ہم چنے ہوئے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ چنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم حضور کی آل سے وابستہ ہیں، حضور کی آل سے کیا ہے؟ وابستہ ہے۔ اور میرے پاس ایک خط لکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، اس پہ کسی بزرگوں کا نام نہیں ہے، اور وہ قلم دعات سے لکھا ہوا ہے، اس کے اندر حضور خواجہ خواجگان، ٹھیک ہے، تصوف کے میدان کے اندر ایک تابندہ اور قیامت تک کے لیے دمکنے والا ستارہ حضور خواجہ خواجگان بابا جی نصر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے منصوب سے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے بھی مجھے یہ بات بتائی ہے، آپ فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے جو ان سے نام ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولیوں سے کیا ہوتے ہیں؟ جو نام ہوتے ہیں، ان ناموں کی جو فیض ہے نا وہ ان کے ماننے والوں کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ کا بابا جی کا نام کیا ہے؟ نصر اللہ، نصرہ، ینصر، تنصرونا، ینصرونا، نصرت، مدد کا کیا ہے؟ حضور قبلہ عالم حضور خواجہ پیر سید محمد ارشاد حسین چرائی نوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حکم دے رکھا ہے کہ جب سنواں تارڑ عرس ہو نا، سارے وہاں پہ حاضری دیا کرو، سارے وہاں پہ کیا کیا کرو؟ وہ اس لیے فرمایا آپ نے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی وجہ سے، نصر اللہ، یہ وہ شخص ہے جس کی اللہ ہر وقت مدد کرتا رہتا ہے، جس کی اللہ کیا کرتا رہتا ہے۔ تو والد گرامی فرماتے ہیں کہ جو سنواں تارڑ گیا اللہ نے اس کی مدد کر دی، اللہ نے اس کی کیا کر دی؟ مدد کر دی۔ بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ سنواں تارڑ کے اندر فیضان ہے چورا شریف کا، سنواں تارڑ شریف کے اندر خطے پر اس کے ذرے ذرے پر اگر حسن تابہ چمک رہا ہے تو وہ آفتاب چورائی چمک رہا ہے۔ سنواں تارڑ جائے تو اللہ کی مدد ملتی ہے، اور چورا شریف آئے اللہ بھی ملتا ہے، مصطفیٰ بھی ملتا ہے۔ فیض والوں کے خطے اتنے مقام رکھتے ہیں، فیض والوں کے مقام، ان کے گھر، ان کے در و دیوار اتنا مقام رکھتے ہیں، تو جنہوں نے وہاں پہ فیض پہنچایا ہے اس مرکز کا کیا مقام ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو عزیزان من، اگر میرے بولنے چالنے کے دوران کسی کتاب کے حوالے سے کوئی میرے سے مسٹیک ہو گئی ہو، روضۃ من الجنہ، فیضی صاحب کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان جو ان سی جگہ ہے وہ جنت کا باغ ہے، وہ جنت کا کیا ہے؟ باغ ہے۔ یہ فیضی صاحب کی عرض کرنے لگا۔ اچھا، جنت کا جو ان سا باغ ہے، اچھا ماشاء اللہ، جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرما رہے میری تصحیح کر رہے ہیں کہ جو میں نے آیت پڑھی نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالح کیے، ٹھیک ہے، وہ جنت میں ہیں۔ وہ فرما رہے کہ جو ان کی حدیث مبارکہ ہے نا، ٹھیک ہے، کہ جو میرے ممبر اور میرے روضے کے درمیان، حجرے کے درمیان جو جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، ٹھیک ہے، وہ ایمان والے صالحین وہ ہیں جو یہاں پہ دنیا میں بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ بات فرما رہے ہیں آپ۔ اچھا،
اچھا پھر فرمایا کہ وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ ایسے تشریف لے جاتے تھے اور 5 مرتبہ ادھر تشریف لے جاتے تھے. نماز پڑھانے کے لیے آپ نے در اقدس سے نکلنا ممبر پر سے ادھر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ ادھر جاتے ہیں اور 5 مرتبہ ادھر جاتے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ وہ جنت کا باغ ہے. وہ جنت کا کیا ہے؟ 40 سال کی عمر مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اگلے 23 سال جو ان سے ہیں اس میں سے 3 سال کم کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، مفسرین یا مورخین کے اختلافات ہیں کتابوں میں بہت زیادہ موجود. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف کی زندگی آپ 21 سال لگا لیں، 20 سال لگا لیں، 19 سال لگا لیں، جو سی مرضی لگا لیں. آپ 20 سال پہ ٹھہر دیں کہ 20 سال میرے نبی پاک دن میں 5 مرتبہ ادھر جائیں، دن میں 5 مرتبہ ادھر جائیں. ٹھیک ہے، 20 100 20 تقریباً یہ 20 سال میں نمازیں بنتی ہیں جو ضرب دے رہا ہوں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ ادھر تشریف لے جائیں، 5 مرتبہ ادھر تشریف لے جائیں. قدم لگنے کی وجہ سے وہ جنت ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ولیوں کی قبروں میں کتنی بار تشریف لائے ہوں گے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا معلوم ہو سی وچ قبراں گیا نو. تے اے تن میرا کنگی بن جائے تے میں زلف یار دی واواں، پاپوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دے پیری آواں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. غلام فریدہ جے مل جائے سونا تے میں رو رو حال سناواں. غلام فریدہ جے مل جائے سونا تے میں رو رو. وہ پیر ہی کیا جو اپنے مرید کے سر پہ ہی نہ ہو. وہ کوئی پیر ہوتا ہے جو اپنے مرید کے حال سے واقف نہ ہو. یہ تو مریدوں کے ایمان کچے ہیں کہ میں سال با پیران لفظ ملدا پہ پتہ نہیں پیر میں پچھانن کے نہیں پچھانن گے. او خدا دے بندیا پیران تین بلائے ہی سال بعد ہے، تو 6 مہینے بعد آنا کینے سی. یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے نا. میں یار 2 سال بعد جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے پیر مجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے. بھئی جب آپ کے پیر نے آپ کو بلائی 2 سال بعد ہے تو آپ اپنی کمزوری کریں نا احاطہ کہ کون سی غلطی ہوگی. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے بھئی خدا کے بندے ٹائم کی بات نہیں ہے، تو دھیان کر، محاسبہ کر، اپنا گریبان جھانک کہ تجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ میرا رب تجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی توفیق ہی نہیں دے رہا. یہ کیا بات ہے؟ نہیں. وہ پیر جیسے ہم وہاں پہ اپنے علاقے میں بات کرتے ہیں کہ جو رسول قبر میں جا کے اپنی امت کے حال سے واقف نہ ہو وہ رسول ہو سکتا نہیں. جو نبی اپنی امتی کی بات نہ سنتا ہو وہ نبی ہو سکتا نہیں. یہی بات میں نے کل جمعہ مبارک پہ عرض کی تھی کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی عمر کی آپ سنتے کتنا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا میں تو کتنا سنتا ہوں. وہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. عرش تا فرش ہیں جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یہ تو میرے حضور کا ایک معاملہ ہے نا. تو فرمایا کہ یہ معاملہ جو ان سے نا میں سنتا کتنا ہوں. تو میرے حضور نے فرمایا چچا جان جب لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا نا، لوح محفوظ پہ کیا چلتا تھا؟ اس قلم کے چلنے کی آواز میں اپنی ماں سید آمنہ کے پیٹ میں سنا کرتا تھا. تولنا بولنا پھر اڑ جانا نہیں.
اللہ کریم جو میں نے کتابوں کے نام لیے ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو کوئی مصنف اس کا ذمہ دار نہیں، وہ میری اپنی کمزوری، کم فہمی، مطالعہ کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی بات آپ کو میری اچھی لگی ہے تو یہ میرے مالکوں کا مجھ پر احسان ہے، اپنا پھر بھی کوئی کمال نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔